الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات اور آپ کی اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے شمار احسان ہے جن کا بدلہ ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑھ کر اس رب کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے تمام صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ عزیزان قدر، ماہ رمضان المقدس برکتوں والا، شانوں والا ماہ رمضان آ چکا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار عالم مجھے ماہ رمضان میں موت عطا فرمانا، روزے کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ عزیزان قدر، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ عزیزان قدر، ماہ مقدس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، باب فضل شہر رمضان، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور
شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان قدر، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وہ انسان کو برائی کی طرف مائل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو ماہ مقدس عطا فرمایا ہے۔ عزیزان قدر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رب تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ عزیزان قدر، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مقدس آتا ہے اور انسان سحری اور افطاری کرتا ہے، رب تعالیٰ سحری کے وقت 70,000 جہنم میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، اور افطاری کے وقت بھی رب تعالیٰ اسی طرح 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے انعام ہے ایمان والوں پر کہ رب تعالیٰ جہنمیوں کو ماہ رمضان کی برکت سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرما رہا ہے جہنمیوں کو۔ یہ اس رب کا احسان ہے، یہ اس رب کا فضل ہے مومنوں پر کہ اس ماہ مقدس میں رب تعالیٰ شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے زنجیروں سے، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عزیزان قدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المقدس آتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندے کے درمیان سے سارے حجاب کو ہٹا دیتا ہے روزے دار کے لیے، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو رب تعالیٰ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور وہ بندہ بھی رب تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے جو روزہ دار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
روزے رکھے ماہ رمضان کے اور راتوں کو نمازیں ادا کی، نماز ادا کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے رب تعالیٰ سے بخشش طلب کی، تو رب تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ مقدس میں 70,000 مہینوں سے افضل رات شب قدر کی رات میں عبادت اور ریاضت کی، اس کے رب تعالیٰ اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان قدر، یہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بہت ہی مرتبے والا مہینہ ہے کہ اس میں اجر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان عام دنوں میں ایک فرض پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ہی ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان المقدس میں انسان ایک فرض پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عام دنوں میں انسان نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو نفلی عبادت کا ہی اجر و ثواب ملتا ہے، اور انسان اگر ماہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ عزیزان قدر، یہ ماہ مقدس ایسا برکتوں والا اور شانوں والا مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ اس مہینے میں نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر لمحے، ہر گھڑی رب تعالیٰ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کو بھی اسی طرح رب تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اگر انسان 70 نیکیاں کرتا ہے، 70 فرض پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے 70 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان قدر، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر اس کو دیا جاتا ہے نیکیوں کے اذن سے، کہ اگر کوئی انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کسی کو 1 نیکی عطا فرماتا ہے اچھے عمل کی برکت سے، کسی کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو 30 نیکیاں، کسی کو 20 نیکیاں، کسی کو 50 نیکیاں، کسی کو 100 نیکی۔ اس کے عمل کے بدلے جتنا بڑا عمل ہوگا اسی طرح رب تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے، روزے دار کا عمل، جو انسان روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا نہیں فرماتا، اس کی جزا اس کو نہیں عطا فرماتا، اس کی نیکیاں رب تعالیٰ نے مقرر ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے اس کا اجر میں ہی ہوں، جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، دنیاوی شہوات کو ترک کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، فقط اس کا اجر، اس کی جزا میں ہی ہوں، میں رب ہی اس کی جزا ہوں کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا۔ عزیزان قدر، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا، دنیاوی خواہشات کو ترک کیا،
کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا اور فقط اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، میں رب ہی اس روزہ دار کے لیے اجر ہوں، جزا ہوں۔ تو عزیزان قدر، جس کو رب مل جائے اس انسان کے پیچھے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، حشر بھی سنور جائے گا۔ عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں، اس میں روزے رکھیں اور کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، غریب و مسکینوں کو سحری افطاری کے لیے کھانا پیش کریں، اور قرآن مجید کی اور درود و سلام کی کثرت سے تلاوت کریں، تاکہ رب تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی یہ بات سن کر آمین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی بخشش کروا لی۔ تو عزیزان قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ تو عزیزان قدر، یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کا اجر کے بارے میں بتا کر چلے گئے، اس کی شان کے بارے میں بتا کر چلے گئے۔ عزیزان قدر، ہمیں اس ماہ مقدس کی تعریف کو سمجھنا چاہیے، اس کے روزے رکھنے چاہیے، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے قرآن مجید اور درود و سلام کی اس ماہ مقدس میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تراویح باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ تمام امت مسلمہ ماہ رمضان المقدس کی عظمت کو اور شان کو سمجھیں اور ماہ مقدس کے روزے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔